السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم دورہ قرآن میں پارہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 سیقول کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو سمجھنے کی مختصر دورہ قرآن کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 آیت نمبر سورہ بقرہ آیت 142۔ عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دے اللہ کے لیے ہی ہے مشرق و مغرب، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا تو اس پر جو یہود منافقین اور مشرکین تھے سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، اور پھر یہ کہ تحویل کعبہ کسے کہتے ہیں اور یہ کب ہوا۔ تو یہ تحویل کعبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس سے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا تو پھر آپ قبلہ چینج ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، کیا ہر کام میں نیکی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہر چیریٹی اور جو بھی نیکی کے کام ہے، کسی کے کام آنا اور اللہ کی خاطر اور سنت کے مطابق کیا گیا ہر کام نیکی ہے، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا نیکی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اور جدھر اللہ کا حکم ہو کہ جدھر رخ کرنا ہے ادھر اس طرف رخ کر لیا جائے، اور جس طرف سے منع کیا جائے ادھر سے منع ہو جانا، یہی نیکی ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اصل میں یہی نیکی، تقوی اور کامل ایمان ہے۔ رہا مشرق و مغرب کی طرف کسی کی طرف بھی رخ کرنے کی پابندی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو، اگر وہ نیکی اس صورت میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو۔ اور پھر اسی طرح بتا دیا گیا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ 100 نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر حکم 152 آیت نمبر 152 سورہ بقرہ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تم پر انعام کیا ہے، سو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی مجھے یاد کرو اور یاد رکھو۔ ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل اور عمل سے بھی، کہ اللہ کو یاد کرو۔ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ بھی نیکی ہے کہ اچھے عمل کی کسی کو اللہ توفیق دے اور برائی سے وہ انسان رک جائے، یہ بھی نیکی ہے۔ پھر آگے آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کا حکم دیا گیا، یعنی آیت نمبر 168 میں اللہ نے کون کون سی چیزیں ہم پر حلال کی گئی اور حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اس میں حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ حلال میں سے بھی پھر طیب کی تلقین کی گئی۔ طیب کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ظاہری نجاستوں سے پاک ہو، ایسی عمدہ، صاف ستھری اور خوشگوار کہ دیکھنے سے بھی دل خوش ہو جائے، اور ایک مناسب مقدار سے، یہ سب طیب چیزیں ہیں۔ اور پھر ان محرمات کے علاوہ باقی ہر چیز حلال ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، باقی تمام چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں حلال ہے، اس کے لیے کیا کچھ حلال ہے، اب تمام طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ تمام پیدا کردہ حلال اور طیب چیزوں کو جو کھانے کا حکم دیا، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اور اس کی جو حلال چیزیں ہیں اس کو حرام مت ٹھہراؤ۔ اللہ کے رسول کے احکام کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہر بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، یعنی ہر بدعت شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں شیطان جو ہے وہ تمہیں اللہ یعنی ان چیزوں سے روکتا ہے، برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کرنے کا حکم دیتا ہے، تو تم پھر وہ بات کہو جو اللہ نے کہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کیا، اس میں چوری، شراب، قتل وغیرہ، ان سب بخل سے، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ اس سے معاشرے میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان کے کہنے پر اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دینا، پھر مثلاً بحیرہ، صائبہ وغیرہ، ان کو حرام کو حلال سمجھنا، یعنی بحیرہ، صائبہ وغیرہ یہ ان کے بت تھے، اور ان کو حرام کو حلال سمجھنا، اور پھر مثلاً مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا، غرض اپنے پاس سے دین سے کوئی بھی بات بنانا اور پھر اللہ کے ذمہ لگا دینا، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور اس کی پیروی مت کرو جس سے اللہ نے منع کیا، جیسے، اور یہ مت کہو کہ جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم اسی کی پیروی کریں گے، نہیں، بلکہ ہدایت لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ آیت نمبر 177 کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے والوں کو، یعنی کسی کی گردن آزاد کروانا، قرض سے چھٹکارا دلانا کسی کو، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں اور اپنے عہد پورے کرنے والے بنے، اور جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں وہ یہی لوگ ہیں، اور سچ کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہی بچنے والے ہیں۔ آیت میں پہلے مال کی محبت کے باوجود ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو اس سے ذی القربہ اور دوسرے مستحقین کو دینے کا ذکر فرمایا، پھر بعد میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم، پھر اسی میں سے ہر مسلمان کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد سارا سال بندہ فارغ ہو، بلکہ ضرورت کے وقت مستحقین پر مال خرچ کرنا، پھر بھی زکوٰۃ کے باوجود بھی اپنا مال مستحقین پر مال خرچ کرنا بھی واجب ہے، مثلاً ماں باپ اور دوسرے ضرورت مند رشتہ داروں کا نفقہ مہمان پر خرچ کرنا، ضرورت مند ہمسائے، مجاہدین اور اسی طرح دوسرے حضرات پر خرچ کرنا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ زکوٰۃ سے پہلے
بھی ہے کہ عام طور پر ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے، ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم وہ ہے جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، یعنی وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور پھر آیت 178 ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھے ہٹنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے، اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر قصاص کے لیے، قصاص جو ہے وہ بھی ایک بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی یہ ہے کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے، یعنی لوگ دوسروں کو ناحق اس طرح قتل نہیں کریں گے، کوئی جرت بھی نہ کرے گا۔ اس لیے یہ حکم ہوا کہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر آخر میں پھر آ گیا وصیت کا حکم۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت کا حکم کیا ہے؟ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر لازم ہے۔ تو اس لیے حکم ہے وصیت کرنا۔ وصیت کرنے کی اہمیت اسی لیے ہے چونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، مثلا کسی کا قرض ادا کرنا ہو، تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں سے وصیت کرنا ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے، کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس کا کفارہ کیا ہے، اور روزہ، اے ایمان والو جو تم ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو روزے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اسلامی روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں بلکہ دل میں تقوی یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان حرام چیزوں سے بھی بچے گا جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں اور آگ سے ڈھال ہے، اور جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی روزہ رکھ کر بھی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے یا غلط عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، سارا دن ٹی وی پر کان اور آنکھ کی زنا میں مصروف رہنے والے، غرض کسی بھی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا۔ اور پھر گنے چنے ہوئے دنوں میں سے تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو تم دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لینا۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر اسی طرح رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی اس میں واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو اور وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی جو اس مہینے کو پائے، زندہ ہو،
اور وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، اور جو وہ بیمار یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تم شکر ادا کرو۔ رمضان لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور بہت سے سلف صالحین کے عمل سے بھی رمضان میں قرآن سے خصوصی شغف ثابت ہے۔ اور بہت سی احادیث میں بھی رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات جماعت کے ساتھ قیام فرمایا، یعنی قیام اللیل کیا۔ جب میرے بندے تجھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی قرآن کی یہ آیات ہے 186 سورہ بقرہ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور پھر اسی طرح دعا ہے، قرآن میں مختلف مقامات مختلف صورتوں میں دعائیں بھی ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر ان میں سے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے، تو اس کا جواب حافظوا علی صلاۃ الوسطیٰ کہ عصر کی نماز، صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ درمیانی نماز عصر ہے کہ دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زور دیا گیا۔ اور پھر طلاق کے حکموں کے بعد نماز کا ذکر فرما دیا گیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جانا۔ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا شغل میں بہت زیادہ مشغول ہوتی ہے، یعنی کاموں میں بہت زیادہ مشغول ہوتی ہے۔ اور پھر حج کے بارے میں کہ حج اشر المعلومات کیا ہے، تو یہ بھی ہے کہ عمرہ جو ہے وہ سال میں کئی بار کیا جا سکتا ہے، مگر حج مقررہ وقت پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو حج کے مہینے جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، اور پھر ابن عمر نے فرمایا اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ادائیگی کے طریقہ کے لحاظ سے حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ تو سب سے پہلے حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں
جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عازم حج جس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک عازم حج کو مسلسل احرام کی شرائط کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ اور پھر حج کران جو ہے وہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ کر دونوں ارکان کو ادا کرنے کا نام کران ہے۔ عازم حج مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر اسی احرام سے اسے حج بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران احرام میلا یا ناپاک ہونے کی صورت میں احرام تبدیل ہو سکتا ہے، مگر جملہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ وہ طریقہ حج جس میں حج اور عمرے کے ساتھ ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس صورت میں مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد عازم حج احرام کی حالت سے باہر آ سکتا ہے۔ اسی طرح اس پر جو یہ حج تمتع کی اب بات ہو رہی ہے کہ وہ طریقہ حج جس میں حج اور عمرہ کے ساتھ دونوں کو اکٹھے ادا کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد عازم حج جو ہوتا ہے وہ احرام کی حالت سے باہر آ سکتا ہے، اور اسی طرح اس پر 8 ذوالحجہ یعنی حج کے ارادے سے دوبارہ 8 ذوالحجہ کو وہ احرام باندھنے تک احرام کی پابندیاں اس پر ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتا ہے 8 ذوالحجہ سے۔ اور پھر حکم آتا ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے یا گھر میں، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہے۔ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ عورت ہو یا مرد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا، جب آپ اس جگہ تشریف لائے یعنی مسجد میں جہاں آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، تو وہاں کئی خیمے موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے پھر سال اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے اشرا میں اعتکاف کیا۔ آ جاتا ہے کہ افطار کا وقت جو ہے وہ سورج غروب ہونے تک ہے، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ پھر ایام المعدودات جو ہے اس کے بارے میں معلومات کہ ایام المعدودات جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ جو ہیں وہ ایام تشریق کے جو دن ہیں وہ حج کے 11، 12 اور 13 وہ ایام المعدودات ہیں۔ پھر مدت رضاعت کیا ہے؟ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، لہٰذا اس 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں آنتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ ایسی منکوحہ، ایسی لڑکی جس کا نکاح ہوا ہو لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کی عدت کیا ہے؟ ایسی لڑکی جس کا مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو اس صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی، ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا خاوند جس کے اس کو نکاح میں دی گئی تھی تو وہ معاف کر دے اور وہ پورا مہر واپس نہ لے، تو پھر اس صورت میں لڑکی کے وہ پورا مہر رکھ سکتی ہے، لیکن ویسے وہ اگر نصف مہر واپس کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو پھر ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ شوہر کو ترغیب دی ہے کہ پورا مہر دے دینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کے معنی یہ ہے کہ مرد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا، پھر وہ اگر قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائے تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اور اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق بحال کر لے
تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ پھر حلال کسے کہتے ہیں؟ اہلت، اہلت یہ حلال کی جمع ہے۔ پہلی اور دوسری رات کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر بھی کہا جاتا ہے۔ گیا کہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں۔ ان دونوں کو گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے جو بہترین ہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور حرام ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے عین مصداق ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور خمر اور شراب اور باجوں کو حلال کر لیں گے اور اس کے مختلف نام رکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ خمر شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، یعنی جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آج کل اس کو پانسے، لاٹری، بیمے اور سٹے وغیرہ کے نام سے جو کاروبار ہو رہے ہیں یہ سب جوئے کی ہی صورتیں ہیں۔ اللہ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بتلائے مگر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کچھ فوائد کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مقابلہ تو نفع اور نقصان کا نہیں، اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کے فائدے جو ہیں وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر مشرک عورتوں سے نکاح سے منع کیا گیا، وہ کہا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی مشرک مردوں کے عورتیں اپنی جو ہے وہ مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، اس کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر وہ جب غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ پھر تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری اللہ نے دے دی ہے۔ بعد عدت کے مسائل، اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی بلکہ اس سے کچھ مدت انتظار کرنا ہوگا جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے وہ نکاح کر لے، اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ اگر کوئی خاوند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت 3 ماہ ہے، اور اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہونا ہے، اور اگر جماع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں۔ بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ پہلے مطلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، خاوند جب چاہتا رجوع کر لیتا، تو جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل فرمایا، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے یعنی حمل یا حیض یا طہر اسے چھپائیں اور غلط بیانی کریں، کیونکہ عدت اس پر موقوف ہے۔ حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے، اور حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد
فارغ ہوگی، اس میں حرام کے ارتکاب کا امکان ہے۔ یعنی عدت کے اندر اگر خامد رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا۔ یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو جو تم ان کا حق ہے تم پر ہے انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ یعنی اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں میں، ان چیزوں میں، آیات میں مذکورہ طلاق و رجوع کا حق رکھنے میں، الغرض دین و دنیا کے بہت سے شرف عورت پر ان کی برتری کا باعث ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی ہے کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا عورتوں پر، اور حکم ہے کہ اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرو۔ حق میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آیت 229 میں صحابہ کی روایت کے مطابق ابتدائی ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دے دیتے اور جو کرتے رہتے تھے، مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا۔ اس حالت کو روکنے کے لیے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اگر ہم ان پر وہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ لیکن قرآن کے حکم کے مطابق یہی ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی ایک بار دے دیتا ہے تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے، اور 3 بار طلاق جو ہے اس کا ٹائم ہے کہ عدت کے ٹائم کے اندر طلاق دیں یا رجوع کریں، اس کا حکم ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں رخصت کرو یا انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روک کے رکھو اور تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت سے تم پر نازل کیا ہے اور تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اپنی بیویوں کو طلاق رجوع دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر یہ رجوع محض انہیں ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم و زیادتی اور احکام الہی سے مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدہ ہے، اور ہنسی مذاق میں کہیں تب بھی وہ سنجیدہ ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔ یافتہ ہے اس کی عدت تو بتا دی گئی، 3 طہر ہے، یعنی 3 حیض تک اس کو رکنا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا کہ شاید اس کا خاوند اس کو رجوع کر لے۔ اور پھر جو لوگ فوت ہو گئے ان پر بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے تو تم میں اس پر کچھ گناہ نہیں، اور کہ وہ اپنے معروف طریقے سے اس پر پورا کرتے ہو جس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ خاوند کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، اس سے پہلے فوت ہو گیا ہو، اسی طرح خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی، جیسا کہ آیت کے الفاظ میں سب بیویاں شامل ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنی ہوگی اور اسے میراث میں بھی حصہ ملے گا۔
اور پھر عدت کا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں، اگر حمل ہو تو اس کی یعنی حمل عدت کی مدت جو ہے وہ حمل سے فارغ ہونا ہے، خواہ وہ خامد کی وفات کے تھوڑی دیر بعد ہی فارغ ہو جائے یا خواہ 8-9 مہینے بعد، کیونکہ حکم یہی ہے۔ عورت کے لیے نکاح کرنا ہی حرام نہیں بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، مثلا شوخ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت بھی نہ دی تھی۔ عدت کے دوران اسے خامد والے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں، اور یعنی جب عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کرے یا اولیاء اپنے یہ ولی جو ہیں ان کی اجازت سے دوسرا نکاح کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ آگے نکاح کے مسائل جو ہیں، نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل تو بہت، نکاح اور طلاق کے مسائل تو بہت زیادہ ہے، یعنی بہت ڈیٹیل میں بیان کرنا، لیکن ہم اتنا لمبا اس کو دورہ قرآن میں نہیں بیان کر سکتے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اب نکاح اور طلاق کے مسائل تو ختم ہوئے، اب آگے جو ہے وہ جہاد کے مسائل شروع ہونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، جب وہ کئی ہزار تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ بڑے علم و فضل والا ہے۔ اور پھر حکم کہ اللہ کے راستے میں لڑو، جان لو کہ اللہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم، پھر اس کے بعد جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترکیب، اور پھر مال خرچ کرنا اور اس میں ریاکاری یا کسی پہ احسان کرنے کی نیت نہ ہو، تو یہ چیزوں کا سب کا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ کہ بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے ان کے وطن سے نکال دیا گیا اور ان کے بچوں اور عورتوں اور لونڈیوں کو غلام بنا لیا گیا، تو پھر اس وقت کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو نبی کو تو ان کی مزاج اور عادات کا اندازہ تھا، انہوں نے پھر کہا کہ اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ پھر اسی طرح ہی اللہ کا جو حکم ہے، پھر طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے، ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق تو ہم میں سے سب سے زیادہ ہے، پھر اسی طرح خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے، تو طالوت تو کوئی سرمایہ دار شخص نہیں۔ تو دیکھا جائے تو اب بھی دنیا میں سربراہ بننے کے لیے یہی دو پیمانے دیکھے جاتے ہیں کہ خاندانی سربراہ خاندان کس خاندان سے ہے، جو ملک کا سربراہ بننے والا ہے، سرمایہ دار ہے، اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزوں کی اللہ نے نفی کر دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا، اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے جس کو بادشاہی عطا کی، اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے لیے بھی مطلب خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے، بے شک ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں بادشاہی عطا کی، اس لحاظ سے وہ طالوت کے بعد بادشاہ بھی بنے۔ اور پھر ادھر ہی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تیسرے پارے کو جلد کوشش کریں گے کہ دورہ قرآن اس کا بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ اصل میں میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے
اور کچھ سفر کی وجہ سے میں لیٹ ہے، اس وجہ سے میں پوری کوشش کروں گی۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج میں اس قابل بھی ہوں تو یہ میری اساتذہ ڈاکٹر عفت مقبول، ڈاکٹر مصباح احمد خاصکار، ان کی وجہ سے میں اس قابل ہوں کہ میں آپ تک اپنی آواز پہنچا سکتی ہوں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی میرے اساتذہ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔